تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ہاتھوں سے جو گناہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں نا، وہ اندر سے تمہیں کس حد تک تباہ کر چکے ہیں۔ تمہیں اللہ یاد نہیں آ رہا، تیرا دل نہیں جوڑ رہا اللہ سے، تجھے نہیں پتا کہ ڈیلی بیسس کی چھوٹی چھوٹی بے حیائیوں کو کرنے کی وجہ سے تو کس سٹیج تک آ پہنچا ہے کہ آج جب اللہ کی بات تیرے سامنے ہوتی ہے تو تیرا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک اسلامک لیکچر، ایک اسلامی ویڈیو پوری نہیں دیکھ پا رہا، 5 نمازیں فرض تھی تجھ پر، لیکن تو صرف جمعے کی پڑھ رہا ہے، عید کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں تو تم بھی پڑھ لو، سکوپ چل رہا ہے۔ تیرے گناہوں نے اور بے حیائیوں نے تجھے تیرے فرائض سے غافل کر رکھا ہے۔ تو جب بھی کوئی تجھے میسج کرے نا کہ ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، کیسے ہو تم، تو کہتے رہو کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن تو ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اگر تو اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا تو ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ نہ بول۔ اب تیرے پاس ایک ہی موقع ہے کہ چھوڑ ان گناہوں کو، ان بے حیائیوں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا، جن لوگوں نے تمہارا ٹائم ضائع کیا، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اپنی عادت ڈلوا کر تیرے دل سے اللہ کے جذبے نکال دیے، سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر تیری زندگی کو خراب کر دیا۔ اب آ اللہ کے پاس اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر، آ اللہ کے پاس اپنی بکھری سوچیں لے کر، اور اللہ سے بول کہ اللہ میری بس، میری توبہ۔ اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو دوریاں ہیں، اسے صرف آپ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اگر پورا دن گزرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اللہ کے ساتھ بات کرنے کو، تو آپ کو سارا دن یہی لگے گا کہ اللہ مجھ سے دور ہے، میں اللہ سے دور ہوں، اللہ میرے قریب نہیں آ سکتا اور میں اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اپنے فری ٹائم کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، کتابیں پڑھیں، اللہ کی محبت کا پڑھیں، اللہ کی رحمت کا پڑھیں۔ جن گناہوں میں آپ ملوث ہیں ان گناہوں کے عذاب کو پڑھیں، ان گناہوں سے انسانی زندگی جو ڈسٹرب ہوتی ہے وہ پڑھیں، تاکہ آپ کے پاس نالج آئے اور اس نالج کی روشنی میں آپ اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کر سکیں۔ بہت سارے نوجوانوں نے تنہائیوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے اپنا اور اپنے رب کا تعلق ڈسٹرب کر دیا۔ انہی تنہائیوں میں اگر عبادتوں کو ایڈ کیا جائے، دعاؤں کو ایڈ کیا جائے، اللہ سے آوزاری کو ایڈ کیا جائے، سو یہ نوجوان لڑکا لڑکی بہت ایزیلی اپنے اللہ کے تعلق کو دوبارہ اپنے لیے ٹھیک کر سکتا ہے۔ آپ جو اللہ سے دور ہیں، جو اللہ کو فیل نہیں کر پا رہے، آپ کا دل جو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، آپ جو اللہ سے بات نہیں کر پا رہے، ان ساری چیزوں کا ایک ہی ریزن ہے کہ میری اور آپ کی تنہائیاں ناپاک ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اچھے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں بہت بھیانک ہیں۔ تنہائیوں کو پاک کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آئیں گے۔ اے مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو کہ قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں چیخ چیخ کے آپ کو اللہ کی طرف بلا رہی ہیں، بار بار آپ کو اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے یہ آواز لگائی ہے کہ مرنے کا سوچو، مرنے کے بعد کا سوچو۔ لیکن نان مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر کان نہیں دھر رہا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ آج یہاں اللہ کو بھلایا جا رہا ہے، جو اپنی قدرتوں سے، اپنی نشانیوں سے بالکل ظاہر ہے۔ پتھروں کی عبادتیں کی جا رہی ہیں، انسانوں کی غلامیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے، دنیا کی دولتوں کو، عزتوں کو اور شہرتوں کو تو سمیٹا جا رہا ہے، لیکن اس رب کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، جس رب نے اس پوری انسانیت پر اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں کہ اگر یہ ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دے، ٹھکرانا شروع کر دے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی سانسیں رک جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔